السلام علیکم حامدا و مصلیا و مسلما وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کو عالم کہتے ہیں اور یہ بروزن فاعل ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اعلی علم۔ قطب گونڈہ کے عرس میں آنے کا مقصد اگر کچھ سیکھنا ہے تو ون سینٹینس کین چینج یور لائف، ایک بات ہی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جسٹ فور ککس اور انجوائے کے طور پر ہو تو ایسے جلسے گناہوں میں تبدیل ہونے میں وقت نہیں لیتے۔ ہیڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عظیم شخصیت کی یاد میں، جنہیں بابا صدر الدین قطب گونڈہ کہا جاتا ہے، جس طریقے سے پی ایم ہوتا، سی ایم ہوتا، ایم ایل اے ہوتا، ڈی ایم ہوتا، علاج کے لیے ایم بی بی ایس ہوتا، ایم ڈی ہوتا، ایسی اللہ نے نظام دنیا چلانے کے لیے ریئل میں اولیاء اللہ کو متعین فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ اس میں بھی کوئی غوث ہوتا، کوئی ابدال ہوتا، کوئی قطب ہوتا، کوئی افراد ہوتا، کوئی اوتاد ہوتا۔ ان کے ذریعے دنیا کا نظام چلتا ہے اور ہمیں شعور بھی نہیں۔ ہماری گفتگو کی ہیڈنگ ہے اسلام اور نیو ٹیکنالوجی۔ ایک عظیم شخصیت کی یاد میں ہے اور دستار بندی بھی ہے۔ اس حوالے سے پہلے یہ دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ کسی بھی ذات کا عرس کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ پہلے کے لوگ تھے اپنے اکابر کی بات کو مان لیتے تھے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ کچھ تجسس رکھتے تھے تو دور لمبا سفر طے کرتے تھے۔ اس وقت ہر شخص موبائل کو کھولتا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کرتا، گوگل سے، ٹویٹر سے، انسٹاگرام سے، اور کہتا ہے کہ عرس پر کوئی دلیل ہے تو پیش کر۔ چیٹ جی پی ٹی، گوگل اس کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، اور اگر دلیل نہ ہو تو پھر بطلانی دلائل کے انبار لگاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ عرس قطب گونڈہ کا آپ کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھا؟ You have any proof from Holy Quran, Holy Hadith? Today I will prove yes. I have a proof. مرنے والے سے سوال ہوتا ہے من ربک، who is your Lord؟ جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ غیب سے آواز آنی چاہیے کہ اس کا رب اللہ ہے، یہ نیک بندہ ہے۔ ھذا عبدی ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ کھول دو اس کے لیے۔ مگر نہ، دوسرا سوال ہوتا ما دینوں کا، واٹ از یور ریلیجن، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ جواب نیگیٹو ہو یا پوزیٹو ہو، تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ what was saying about this man؟ ماضی استمراری، کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ A question arises in our mind in this palace named Gonda.
پہلا سوال کا جواب دیا ربی اللہ تو دوسرا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ جواب پہ غور کرے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا ربی اللہ یہ صرف مسلم کا جواب نہیں ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ بھی بولتا ہے میرا رب اللہ، میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نیتن یاہو کا یہی عقیدہ ہے میرا رب اللہ، میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دنیا کے جتنے کرسچن ہیں وہ اللہ اور عیسیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، جتنے یہودی ہیں وہ اللہ اور موسیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رب قدیر نے یہودی نصرانی کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھوایا، ماں دینوں کا، یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں ہے تو؟ جواب دیا نہیں دین الاسلام، میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اب تو کلیئر ہو جانا چاہیے نا، میرا رب اللہ میرا دین اسلام، مگر نہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے کہ میرا دین اسلام صرف مسلم نہیں بولے گا، وہابی بھی بولے گا، کیا بات ہے، منافق بھی بولے گا، دیابنا بھی بولے گا، دہریہ بھی بولے گا، جبریہ بھی بولے گا، قادریہ بھی بولے گا، خوارج بھی بولیں گے، شیعہ بھی بولیں گے۔ اس لیے رب قدیر نے فرقہ باطلہ کو چھانٹنے کے لیے تیسرا سوال اٹھوایا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور یہ مرد وہی ہوگا جس پر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور حدیث شریف کے اندر آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى اللہ له من حاجہ 70 من حوائج الاخرہ و30 من حوائج الدنیا الى آخر، جو بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 حاجتیں پوری فرماتا، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ پھر ایک فرشتہ متعین فرماتا، وہ فرشتہ درود شریف لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں اسے پیش کرتے ہیں جیسے پبلک اپنے راجہ کو گفٹ دیا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اگلا جملہ سنے، نبی فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، میں سفید رجسٹر میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ کس کو؟ وہ فرشتہ کے نام بتاتا، یا رسول اللہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ، باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، پردادا کا نام یہ، لگر دادا کا نام یہ، چھکر دادا، ہکر دادا، کئی پشتوں اسم آیا، نسب آیا، عشیرہ آیا، عشیرہ در خاندان، اور ایک لسٹ اگر 10 سے بنا ہے تو 10 خاندانوں کا نام پیش ہوتا۔ اب نبی ہم لوگ لکھتے ہیں کیونکہ ہماری میموری پاور کمزور ہے، قوت حافظہ کمزور ہے، اس لیے ہم لکھ کے تقریر کرتے ہیں، لیکن نبی کی میموری پاور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک نبی سے زیادہ عقل آدم سے لے کر قیامت تک کسی کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی میموری پاور تو سب سے زیادہ اسٹرانگ، نبی کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر نبی نے محفوظ کیوں کیا؟ اس پہ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ کھڑے ہیں منکر نکیر سب سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب دے ہے۔ پوچھا جا رہا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ماضی استمراری، اس کو اگر آپ پھیلائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کیا اس مرد کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا معاذ اللہ رب العالمین؟ کیا اس مرد کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ پیچھ پیچھے کا علم نہیں؟ کیا اس مرد کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کے آگ سے نہیں بچا سکے؟ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یا پھر یہ کہتے تھے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا؟ یا پھر یہ کہتے تھے جہاں میں ان کی چلتی ہے یہ دم میں کیسے کیا کر دے؟ یا پھر یہ کہتے تھے وہی رب ہے، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے، شہادت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حدیث شریف سے یہ ایک اور حدیث شریف بتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لأعرف حجرا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفه الآن، خدا کی قسم میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا کرتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور
طلب امر یہ ہے کہ نبی نے ہزاروں پتھر کو دیکھا ہے مگر معرفت اس کے ساتھ متصل کی. جس پتھر نے نبی کو سلام کیا ہے پہچاننا اس پتھر کے لیے خاص ہے جس نے نبی پہ درود بھیجا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. 7.5 ارب لوگ ابھی اس وقت دنیا میں موجود ہے, ملین بلین کروڑ لوگ حشر میں ہوں گے, لیکن نبی کی معرفت کس کے ساتھ متصل ہوگی؟ سمجھ میں آ گیا اس حدیث سے جس میں نبی نے یہ کہا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو سلام پڑھے گا. اب فرشتہ پوچھ رہے ہیں اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے, اور یہ مرد وہی ہے جس پر بندہ سلام پڑھ چکا ہے, بعید نہیں ہے. نبی قبر میں دیکھے اور کہے نکیریں ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں, مجھ سے پوچھ لو یہ کون ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نصرت اعلی حضرت حضرت مصطفیٰ فیضان قطب گونڈہ. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا ہے؟ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور کہے چلو ہٹو, اس پہ تقاضا کیا ہے؟ اس کی دلیل نہیں آئی. یہ جو تینوں سوال کا جواب, تیسرے سوال کا جواب صرف سنی دے گا, تینوں سوال کا جواب دے دے گا تب آواز آئے گی نم کنومت العروس. یہ اس کی دلیل آئی. سو جا جیسے عروس سوتی ہے. عروس کہتے ہیں دلہن کو اور عریس کہتے ہیں دولہا کو, اور یہ دونوں مشتق ہے. اس کا مصدر ہے عرس. جیسے علم سے عالم بنتا ہے ایسے ہی عرس سے عروس بنتا ہے. جیسے کرکٹ سے کرکٹر بنتا ہے ایسے ہی عرس سے عروس بنتا ہے. جیسے ٹیچ سے ٹیچر بنتا ہے ایسے ہی عرس سے عروس بنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. عرس کے بغیر عروس کا وجود نہیں ہو سکتا. اب اگر ذاکر نائک کی اولاد, تسلیمہ نسرین کی اولاد, انجینئر مرزا کی اولاد, وہابی اور دیابنا آپ سے پوچھے کہ عرس کی کوئی دلیل ہے تو کہیے گا ہاں حدیث شریف میں آیا ہے. یہ جو تینوں سوالوں کے جواب کے بعد جو آواز آتی ہے سو جا جیسے عروس سوتی, وہی تو عرس ہے, کیونکہ عرس کے بغیر عروس ہو نہیں سکتا. تو ثابت ہوا کہ عرس کا لفظ حدیث میں آیا مگر مشتق کی صورت میں آیا, مصدر کی صورت میں نہیں, اور مشتق کا وجود مصدر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اتنا ضرور سمجھ میں آیا یہ عرس اس کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. اشرف علی تھانوی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. رشید احمد گنگوئی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. خلیل احمد امبیڈوی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. قاسم نانوتوی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. طاہر گیاوی کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. تینوں سوالوں کا جواب غوث اعظم نے دیا ہے, آج بھی 11ویں ہوتی ہے. تینوں سوالوں کا جواب خواجہ اجمیر نے دیا, آج بھی چھٹی شریف ہوتی ہے. تینوں سوالوں کا جواب امام احمد رضا خان نے دیا, آج بھی عرس رضوی ہوتا ہے. تینوں سوالوں کا جواب مفتی اعظم نے دیا, آج بھی عرس نوری ہوتا ہے. تینوں سوالوں کا جواب تاج الشریعہ نے دیا, آج بھی عرس تاج الشریعہ ہو رہا ہے. یہیں سے بات سمجھ میں آئی. تینوں سوالوں کا جواب گونڈا کی دھرتی پہ بابا صدرالدین قطب گونڈا نے نکیرین کو جواب دیا, اس لیے آج عرس قطب گونڈا ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قطب گونڈہ, قطب گونڈہ کانفرنس, حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی صاحب قبلہ ازہری. یہ تو عرس کی دلیل ہو گئی. اچھا عرس ہوگا, صاحب عرس بنتا کیسے ہیں انسان؟ should be noted this point. یہ جشن دستار بندی بھی یہاں پر موسٹلی لوگ اس وقت 65% سے زیادہ لوگ انڈیا میں پڑھے لکھے ہیں. وہ جو پڑھائی ہے جس کو ہم کانوینٹ سینٹ پائس ABCD والا بولتے ہیں یا کوکو گوگنگا والا بولتے ہیں, کیا یہ وارث انبیاء ہے؟ کیا یہ لوگ وارث انبیاء بن سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, اس میں ڈاکٹر MBBS داخل ہو سکتے ہیں. علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا,
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے جتنا زیادہ جانا اتنا ہی بڑا عالم بن گئے. یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے عالم حضرت علی نہیں ہے، سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نبی کو انہوں نے ہی جانا ہے. سب سے زیادہ جانا کیسے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنے سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بولتے توجہ سے سنتے، اس کو عملی جامہ پہناتے، اپنی لائف میں لاتے. یہاں پر پڑھے لکھوں کی تعداد ضرور ہے 65-70% سے زیادہ، مگر کیا ان کی بچیاں کافروں کے ساتھ میں نہیں بھاگ رہی ہیں؟ کیا ان کے گھر سے بچیاں مرتد نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر ہاں تو یہ جو ٹیچر ہے اس کے گھر میں بچی کیسے مرتد ہو گئی؟ ان کی بیٹی کیسے کافر کے ساتھ بھاگ گئی؟ اور یہ انڈیا میں بہت اسپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے میں ایجوکیشن والا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سامنے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ which education is true، تعلیم کون سی بہتر ہے. ایک خاتون کے لیے سب سے اچھی تعلیم یہ ہے کہ ان کی لائف حضرت فاطمہ الزہرا کی لائف سے متصل ہو جائے. ماشاءاللہ. اب حضرت فاطمہ الزہرا کی لائف سے متصل ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، اور ان کے بارے میں کانوینٹ میں نہیں پڑھایا جاتا، سینٹ پائس، سینٹ جوسف، لٹل فلاور میں نہیں پڑھایا جاتا ہے. ان کے بارے میں مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے، ان کے بارے میں دینیات میں آتا ہے، ان کے بارے میں قانون شریعت اور بہار شریعت کے اندر آتا ہے، ان کے بارے میں کنز الایمان کے اندر آتا ہے. تو اگر اس چیز کو روکنا ہو کہ ہماری بچیاں کافروں کے ساتھ نہ جائے، پہلا کام وہ بچی پڑھ کر آ رہی ہے اس پہ دھیان دیں. اگر اسکول میں جا رہی ہے تو پریئر میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کا یونیفارم کیا ہے. اگر اسکرٹ ہے، گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، اس کے یونیفارم میں ہے. آپ کہیں گے نا میں اپنی بیٹی کو نقاب کے ساتھ بھیجوں گا، وائس چانسلر بولے گا گیٹ آؤٹ فرام دس اسکول، اٹ از مائی سسٹر، مائی مائی بائٹ، مائی پراپرٹی، یہ ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے. اب ایسے میں آپ اپنی بچی کو تعلیم سے تو روکیں گے نہیں، اور روکنا بھی نہیں چاہیے. میں یہ کہوں گا ایسے میں اپنی اسکول ہونی چاہیے. اور یہ اسکول اپنی کہاں سے ہوگی؟ جس کو اللہ نے دولت دی ہے کروڑوں روپیہ. لعنت ہے ایسی دولت پر کہ اگر بچیاں مرتد ہو رہی ہے اور وہ ایف ڈی کی شکل میں پڑی ہوئی ہے 5 سال کے لیے، یا پھر پراپرٹی ہے، کھیت ہے، مکان ہے، لعنت ہے ایسی دولت پر. وہ ایف ڈی توڑے، وہ پراپرٹی بیچے اور اپنی اسکول بنائے. اپنی اسکول میں اپنا بائی لاء ہوگا، اپنا سسٹم ہوگا، اپنا یونیفارم ہوگا. اس میں ہم سنڈے کو چھٹی نہیں کریں گے، فرائیڈے کو چھٹی کریں گے، تاکہ فرائیڈے کو ہمارا بچہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کے اولے وقت میں مسجد میں پہنچ جائے، لوگ بھی پہنچے. اور وہاں امام صاحب وہی بات بول رہے ہیں جو 1400 سال پہلے نبی مسجد نبوی کے منبر سے بولا کرتے تھے. وہ بات سن کے سیدھا گونڈا کا آدمی مدینے کے مصطفیٰ سے متصل ہو گئے، کیونکہ بات وہی ہے، زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہے. 1400 سال ہو کے غور کیجئے گا. مگر ایک عالم کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ زبر کو بدل دے، زیر کو بدل دے، پیش کو بدل دے. اور مجھ سے اچھی تقریر آپ کے عالم صاحب کر رہے ہیں، توجہ سے اگر سنیں گے آپ تو بات سمجھ میں آئے گی. ہر جمعہ کو 3-4 نئے مسئلے بتا دیتے ہیں. ہم ایک تقریر انڈیا اور آؤٹ آف انڈیا کر لیتے ہیں، ایک ہی تقریر، مگر انہیں ہر جمعہ نئی تقریر کرنی پڑتی ہے. یہ وہ عالم ہوتے ہیں جو ریئل میں عالم ہوتے ہیں آپ کی مسجد میں، ان کی تنخواہ بھی خاطر خواہ ہوتی ہے. آپ کہیں گے نہیں ہمارے امام صاحب آپ کی طرح تقریر نہیں کرتے ہیں، تو مسئلہ امام کا نہیں ہے، مسئلہ سیلری کا ہے. آپ 5000 میں مفتی نہیں لا سکتے، آپ 10,000 میں مصباحی صاحب نہیں لا سکتے، آپ 7-8 ہزار میں امجدی اور جمدہ شاہی کے فارغین کو نہیں لا سکتے. ان کی تنخواہ سیدھا 50,000 روپے ہونی چاہیے. اچھا یہ 50,000 کہاں سے ہوں گے؟ تو میں ایک بہت رسم و رواج میں جو ہم لوگ چل رہے ہیں اس کو ذرا دیکھیے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ گونڈا میں ایک تاج الشریعہ مسجد بنانی ہے، کون دے گا پیسہ؟ دھڑادھڑ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. حضری صاحب میری طرف سے پورا ماربل، دوسرے دن ایک صاحب میری طرف سے پوری سیمنٹ، میری طرف سے اینٹ،
5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बना सकता हूं मैं गोंडा, गलत बोल रहा हूं? 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में। अब मैं ऐलान करूं कि एक मुफ्ती लाना है, 50,000 तनख्वाह, पेश इमाम, नायब इमाम आलिम रहेंगे, उनकी तनख्वाह 40,000, दोनों मिला के 90,000 रुपया। 12 लोग खड़े हो जाए जिनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ों का इनकम है, साल में एक ही बार टर्म आएगा उनका, एक बार ही आएगी साल में, कोई हाथ नहीं उठाएगा। सवाल ये है कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा? किसने बोला भाई? किस किताब में आया? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, जहां लिखा हुआ है वहीं ये लिखा हुआ है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा हुआ है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा हुआ है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इनकलाब मस्जिद से आए अगर तो जाके मस्जिद के मिंबर से पूछे, मिंबर साहब बताइए तो वजू में कितने फराइज है? क्या मिंबर बोलेगा वजू में 4 फराइज है? चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। आप जाके मेहराब से पूछे, मेहराब साहब आप बताइए तो गुस्ल में कितने फराइज है? क्या मेहराब बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। आप दरवाजा से पूछ ले कि आप तो सागवान की लकड़ी से है, जंगल से तशरीफ लाए हैं, 1 लाख रुपए आपको बनाने में लगा, बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? दरवाजा बताएगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना वहाबी से हमारा बेटे का निकाह हो सकता कि नहीं हो सकता? वो झूमर बोलेगा जो 1 लाख का मुंबई से आया। मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खा हो तो गोंडा की जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुख्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ? इनकलाब इमाम से आता है, इनकलाब मस्जिद से नहीं आता है। इसलिए हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच, 2 रूम, और उस आलिम साहब को लाने की कोशिश करें जिनकी बीवी भी आलिमा हो। बच्चियों को, मोहल्ले की बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी, आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना। कौन बोलता आलिम मासूम होता है, खता कर सकता है? बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी और मर्दों को, बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको मदरसा में हॉस्टलाइज होकर पढ़ना, आदर्श निजामी कंप्लीट करना, यह हर शख्स पे फर्ज वाजिब नहीं है। इतनी तालीम जिससे आप अपनी जरूरत की चीजें हल कर ले, जरूरियात दीन जिसको कहते हैं, अगर वो घर बैठे कर ले रहे हैं या लोकल मकतब में जाके कर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इंकलाब आ जाएगा, इसमें बहुत सुधार हो जाएगी, बहुत इस्लाह हो जाएगा। बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी, बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। इमाम साहब जुमे में तकरीर करते हैं, सब लोग वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, लोग भी पहुंचेंगे। अच्छा, ये कब होगा? जब फ्राइडे को छुट्टी होगी, संडे को ना, फ्राइडे को छुट्टी होगी। हमारी स्कूल होगी, हमारा यूनिफॉर्म होगा, हम लड़कों के लिए अपनी स्कूल में कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा तो ज़हरा रखेंगे। हमारी स्कूल है, कोई रोक सकता है इसमें? ये करने को कोई गोंडा का मुस्लिम तैयार नहीं, और सब अपनी बच्ची को क्रिश्चियन मिशनरी में भेज रहे हैं, सीबीएसई में भेज रहे हैं। अच्छा, तमन्ना सबकी है कि बच्चियां जो जा रही है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चियां मुर्तद हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार आना चाहिए, फिर से कोई शाह मीना और कुतुब गोंडा आना चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए। तमन्ना सबकी है, प्रैक्टिकली खुद से शुरू करने को कोई तैयार नहीं, सोच सब रहा, करने को कोई तैयार नहीं। और इसको यूं ही समझ लेके अगर आप लाख दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह कर दे, इस्लाह पैदा फरमा, इस्लाह कर दे, सुधार दे, हमें खैर की तौफीक दे दे, और वो अमली तौर से कोशिश नहीं करेगा, तो ये ऐसे ही हो गया कि जमीन फाड़ के उसमें बबूल की बीज बोया और तमन्ना कर रहा है अल्लाह ताला अंगूर दे दे, अंगूर दे दे। व्हाट नॉनसेंस। एक जिंदा दलील दे दूं, हमारे नबी मस्जिद नबवी में दुआ करते, ऐ अल्लाह ताला अबू जहल को मार डाल, तो अल्लाह मारता कि नहीं मारता? यकीनन मार देता, क्यों? हमारे नबी मुस्तजाबुद दावत। लेकिन नबी मस्जिद नबवी में दुआ नहीं किए, नबी जंग बद्र में जाके दुआ किए थे।
जंग बदर में जाएगा। इसका मतलब आप पढ़ें और फिर तमन्ना करें और दुआ करें, ए अल्लाह ताला कुतुब गोंडा फिर से पैदा फरमा। हो सकता है अल्लाह ताला किसी आप में से फिर से गोंडा का कुतुब बना दे, शाह मीना फिर से पैदा हो, फिर से कोई अल्लाह का वली और नेक पैदा हो जाए। मदरसे के अंदर बड़ी आसानी से एक दूसरी रस्म आपको बताऊं, अगर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुफ्ती साहब को फोन लगाया, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, वो मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है इस साले सवाब के लिए। मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेजे, वो 10 बच्चा गया, 1 घंटा में 3 पारे एक बच्चे ने पढ़े, 10 बच्चे ने मिलके एक कुरान शरीफ खत्म किया। ए अल्लाह, इसका सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ तो कबूल फरमा। भक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईमानदारी से बताए ये सवाब आपको मिला? भाई साहब, ये सवाब आपने पढ़ाई में कुरान तो आपको थोड़ी मिला, वो तो भीख में दिया है उसने, वो तो चंदे में दिया है सवाब, वो तो डोनेशन में दिया है। सवाब उसको मिला जिसने पढ़ा, आपने थोड़ी पढ़ा, वो जिसने पढ़ा उसको सवाब मिला। नतीजतन उसने अपने सवाब को आपको गिफ्ट किया, डोनेट किया, फिर वो सवाब आपने अपनी वालदा को भेजा, पहुंचा। यही अकीदा हमारा कि सवाब मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये एक ऐसा तरीका है जिससे जहालत का खात्मा नहीं होगा। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ इसाले सवाब का, किताबों की रोशनी में। मिसबाही साहब उलमा बैठे हुए यहाँ पर, अगर आपकी माँ बाप का या किसी का इंतकाल हो तो आप 10 बच्चे को मत बुलाएं, मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाएं। माकूल नजराना मुफ्ती साहब को, घर में पर्दा लगा, पर्दे के पीछे माँ और बहनें बैठेंगी, पर्दे के सामने बाप भाई बैठेगा, और मुफ्ती साहब से कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा में पहली आयत की तफसीर बताइए। पहली आयत की तफसीर, उसमें चाहे 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगे, वो पहली आयत की तफसीर अच्छे से उन्होंने समझा दिया, आपने समझ लिया। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। अब हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह, ये जो तूने 10 कुरान का सवाब मुझे दिया है, मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये मेहनत की कमाई है। इससे 2 बड़ा फायदा, उसने 10 बच्चों ने 1 घंटे में 1 कुरान पढ़ा था, यहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर में आपको 10 कुरान का सवाब मिला। 2 फायदा कैसे? पहला फायदा, 1 से ज्यादा 10 होता है, कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा होगा, क्योंकि आपकी कमाई है सवाब की। और दूसरा फायदा ये कि तफसीर समझने से आबादी में जहालत का खात्मा होगा। वहां कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा, यहाँ जहालत का खात्मा। ये कंटिन्यू जारी रहा तो चंद सालों के अंदर कई आयतों की तफसीर और तफहीम और मीनिंग के आप अल्लामा बन जाए। 40वां इस तरह होना चाहिए, 10वां तीजा इस तरह होना चाहिए। मगर रस्म रिवाज में हर शख्स चलने को तैयार है। अगर मैं आपसे कहूँ अपने बच्चे को, यहाँ जो बच्चे फारिग होंगे अभी देखिएगा, आपके बच्चे फारिग हो रहे हैं क्या? उसमें कितने बच्चों की दस्तार बंदी और कहाँ के बच्चे? गोंडा के लोग, कमेटी के लोग हो सकता है बहुत खुश होकर, हमारे यहाँ से 6, 7, 5, 10 जितने भी हो, कितने बच्चे हो रहे हैं? 16 बच्चे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, हम में कितने बच्चे हैं? हमारे कितने हैं? कमेटी के कितने हैं? सदस्य सेक्रेटरी खजांची के कितने हैं? गोंडा वालों के कितने हैं? बाहर वालों के, यहाँ वालों के? अगर बाहर वालों के बच्चे हैं तो वो हाफिज बन के बाहर जाएंगे तो वहां की जहालत का खात्मा होगा कि गोंडा की जहालत का खात्मा होगा? वो पढ़ करके अपनी जगह जाएंगे तो वहां लोगों को बताएंगे कि हमारे यहाँ बताए। सवाब मिलना अलग बात है, यकीनन सवाब का काम है, लेकिन जहालत का खात्मा चीजें दीगर। भाई आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया? तो फ्यूचर समझ में नहीं आता है कुछ। बहुत अच्छी बात है। ये फ्यूचर किसको कहते हैं? 2 तरह के फ्यूचर होते हैं, एक है वक्ती फ्यूचर, एक है दायमी फ्यूचर। मुस्तकबिल जिसको कहते हैं, मुस्तकबिल जैसे हम लोग माँ के पेट में थे 9 महीने, बाहर आने के बाद वो 9 महीना शॉर्ट क्यों लगता है? क्योंकि इधर 60-70 साल रहना तो लगता है अच्छा माँ के पेट में सिर्फ 9 महीने थे हम। ये 70 साल को देख के, 60 साल को देख के वो 9 महीना शॉर्ट लगता है। मरने के बाद करोड़ों साल की जो जिंदगी आ रही है उसको देखेंगे तो ये 70 साल 9 महीना नहीं, 9 सेकंड से भी कम लगेगा। और आप कहेंगे अच्छा इतना कम दुनिया में रहे? ए अल्लाह, दोबारा एक चांस दे दे, दोबारा तू पैदा कर दे, बस तेरी इबादत के अलावा कुछ भी नहीं कर।
कुरान शरीफ में आया फलौ अन्ना लना कर्रा फनकूना मिनल मुमिनीन, दोबारा पैदा कर दे, एक चांस, वन चांस, ओनली वन चांस की उम्मीद, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त चांस नहीं मिलेगा, चांस अभी मिला हुआ है। यहाँ हर शख्स फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर से क्या मुराद लेते? पेट भर खाना? नहीं, पेट भर खाना तो कुत्ता बिल्ली छछुंदर कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। वो फ्यूचर से मुराद लेते कि दूसरों की बिल्डिंग से अपनी बिल्डिंग ऊंची होनी चाहिए। वो फ्यूचर से मुराद लेते उसके पास अल्टो है तो मेरे पास टोयोटा होना चाहिए। वो फ्यूचर से मुराद लेते हैं उसके पास अगर फॉर्च्यूनर है तो मेरे पास BMW होना चाहिए। फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है, फ्यूचर का नजरिया मुख्तलिफ है। इसलिए यहाँ समझने की जरूरत यह है कि इंसान का पैसा वाला होना ये कमाल की बात है या इंसान का गरीब होना ये कमाल की बात है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अफजल कौन माना जाता है? पैसा वाला माना जाता है या गरीब माना जाता है? अगर इसको आप समझना चाहते हो तो एक बहुत आसान मिसाल मैं देता हूं कि एक कबूतर है जिसकी चोंच में एक चना है, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो चने की थैली लटकी हुई है। दोनों में से अफजल कौन सा कबूतर है? दोनों में से कामयाब कौन सा कबूतर? अपनी बीवी बच्चों से कौन सा कबूतर मिलेगा? घोंसले में उड़ करके कौन सा कबूतर जाएगा? कुव्वते परवाज किस कबूतर के अंदर ज्यादा होगी? ये हमारे फारिगीन तशरीफ ला रहे हैं, आने के पीरियड में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये मिसाल समझ ली तो अब बताएं, जिसके पास 1000 रुपया गोंडा में वो अफजल है या जिसके पास 1 करोड़ है वो अफजल है? कॉमन सेंस बोलता है 1 करोड़ अफजल है। लड़ते भी है, मरते भी है, झगड़ते भी है उसी 1 करोड़ के लिए। मगर आप पूरी दुनिया में सबसे अफजल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में एक जुमला में बताता हूं कि वो मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं। कभी मालिके निसाब ही नहीं बने हमारे नबी, कभी ज़कात ही नहीं फर्ज हुई, इतना पैसा ही नहीं सेविंग किया जिस पर ज़कात फर्ज हो। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब रहना ये नबी की सुन्नत है, मालिके निसाब न होना ये नबी की सुन्नत है। यकीनन अगर अमीर इंसान ज़कात वगैरह निकालता हो तो हजरत उस्मान गनी की सुन्नत हो सकती है, लेकिन गरीब होना तो मुस्तफा की सुन्नत है, गरीब होना तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं भाई साहब? और जो परिंदा की चोंच में एक दाना होगा वही घोंसले तक परवाज करेगा। हम लोग ऊपर से आए हैं और रिटर्न ऊपर जाना है और उड़ के जाना है। रफ्तार उसी की तेज होगी जिसके पास दुनिया का बोझ कम होगा। बोझ जितनी ज्यादा रफ्तार उतनी ही स्लो होगी। यही वजह है मुजाहिद मिल्लत बहुत स्पीड से रब की तरफ गए, आला हजरत बहुत स्पीड से रब की तरफ गए, मुफ्ती आजम हिंद बहुत स्पीड से रब की तरफ गए। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो दुनिया के हिज की खातिर वो लड़ते झगड़ते नहीं, उसके लिए हिज्ब का सहारा नहीं लेते। इस वजह से जो हम लोग सोचते हैं ना, ये हमारा बच्चा फ्यूचर में अगर ये इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो करोड़ों रुपया कमा सकता है, ये हाफिज आलिम कारी मुफ्ती बनेगा तो 10,000 15,000। अच्छा ये 10-15 के जिम्मेदार भी हम ही हैं, उसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए तैयार है। मगर एक फ्यूचर में बताता हूँ, एक माँ अपने बच्चे के साथ में जा रही थी काम करने के लिए। बच्चा ने देखा कि इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, माँ का पीछा छोड़ बच्चा इमाम साहब के पास चला गया। हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा अच्छी बात है पढ़िए। इमाम साहब ने पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो माँ लड़ने के लिए आ गई। अभी भी कुछ माँ होती है जो लड़ने के लिए आ जाती है, वो माँ लड़ने के लिए आ गई। इमाम साहब ये कौन सी पढ़ाई आप मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं? मैं गरीब, मेरा बेटा गरीब, हम दोनों कमाते हैं तो रोजी रोटी चलती है, ये कौन सी पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं? इमाम साहब का जवाब सुनो, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूदा बिदुहनिल फुस्तुक। ऐ खातून आपके बच्चे को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं जिससे आपका बच्चा फ्यूचर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। रोगने पिस्ता ये अमीरों का खाना, राजाओं का खाना है, खुलफाओं का खाना, बादशाहों का। रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। ये इमाम का जवाब सुन के बुढ़िया खातून क्या बोलती है?
قد ذهب عقله. لگتا مولانا پاگل ہو گیا, کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ روغن پستہ میں کاجو ڈبو کر کے کھائے گا. امام صاحب نے دیکھا یہ خاتون ماننے والی نہیں, کہا آپ کا خرچہ کتنا مہینے کا, کہا اتنے 100 درہم. کہا ہر ایک تاریخ کو آپ مجھ سے لے جائیے, ہر ایک تاریخ مجھ سے لے جائیے. اور ایسے لوگ انڈیا میں بھی گزرے ہیں جو طالب علم اگر پڑھنے میں ایبل نہ ہو تو وہ اپنی جیب سے پیسہ دے کر کے وقت کا علامہ بنایا ہے, جیسے مجاہد ملت نے مفتی عبدالرب وغیرہ کو علامہ بنایا ہے اپنی جیب سے پیسہ دے کر. امام صاحب ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اس کا خرچ دینے لگے, 1 دن 2 دن 3 دن, پڑھتے پڑھتے وہ بچہ بڑا عالم بن گیا. ایک دن کیا دیکھتا ہے, دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور ایک کٹورا میں روغن پستہ ہے اور دوسری پلیٹ میں کاجو رکھا ہوا ہے. وہ بچہ دیکھ کے مسکرانے لگے. خلیفہ وقت نے کہا حضور کیا ناشتہ پسند نہیں؟ دراصل بچے کی مسکراہٹ کا تیور اور بیک گراؤنڈ بول رہا تھا, اگر میری ماں ہوتی تو وہ یہ کہتی اے امام ایک بچہ نہیں, اگر اللہ مجھے ہزاروں بچہ دے سب تیرے نام پہ قربان ہے. وہ بچہ کوئی اور نہیں, حضرت امام چیف جسٹس آف اسلام بنے تھے, اور وہ امام صاحب جو تھے وہ کوئی اور نہیں, ثابت کے بیٹے نعمان 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہونے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ رسالت. یہ جو میں بتا رہا ہوں, یہ جو حفاظ کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں, دراصل ان کے سینے میں کیا ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. اس وجہ سے یہ رانگ انڈرسٹینڈنگ, مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط رسم و رواج میں ہم چل رہے ہیں. میں ایک اور بات بتا دوں, اگر آپ کا بچہ MBBS بن گیا, ٹھیک ہے, کیا کرے گا بھائی؟ چمڑی کٹ گئی وہ بولے گا نیڈل, ٹاکے, اسٹیجنگ تھریڈ, نیگلوکین اینڈ ہائیڈروجن. ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ کا بچہ بولے گا ایکسرا, POP, کاٹن اینڈ بینڈیج, کیلشیم میڈیسن, پین کلر. یہی ہوگا نا. اب دیکھ ذرا یہ قرآن شریف کی طاقت دیکھ, مدرسہ وارثیہ شمس العلوم کا پاور دیکھ لیں آپ. مفتی اعظم ہند ہے, مفتی مجیب اشرف ہے, علامہ قمر الزمان اعظمی ہے. مفتی مجیب اشرف ڈرائیور کے گیٹ پہ ہاتھ رکھے تھے, ڈرائیور نے بے خبری میں دروازہ لگایا, انگلی کٹی, چمڑی پھٹ گئی, خون نکلنے لگا. مفتی اعظم ہند, گجرات کی بات ہے, روم میں بیٹھے ہوئے, کہا میرے مولانا کو بلاؤ. مفتی مجیب اشرف کو بلایا گیا. مفتی اعظم ہند نے کٹی ہوئی انگلی کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں رکھا اور ان کے سینے میں جو قرآن ہے اس میں سے ایک آیت پڑھنا شروع کیا, ام ابرم امرن فإنا مبرمون, جس کا مطلب ہے زخموں کو تم بھرتے ہو یا میں بھرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زخموں کو تم بھرتے ہو یا میں بھرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے اس تم بھرنے میں میڈیکل فیل ہے, پیراسیٹامول فیل ہے, پین کلر فیل ہے, کاٹن اینڈ بینڈیج فیل ہے, کیلشیم میڈیسن فیل ہے, کیونکہ رب فرماتا ہے ام ابرمو امرن فإنا مبرمون, زخموں کو تم بھرتے ہو یا میں بھرتا ہوں. وہ پڑھنے لگے اور دم کرنے لگے, پڑھنے لگے دم کرنے لگے, پڑھنے لگے دم کرنے لگے. چند لمحوں کے بعد میں اس انگلی کو غور سے مفتی علامہ قمر الزمان اعظمی نے بھی دیکھا, مفتی مجیب اشرف نے بھی دیکھا, وہ خون بھی بند ہو گیا, چمڑی بھی جڑ گئی. پتہ یہ چلا خلاق عالم نے میڈیسن اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں جو پاور دیا ہے وہ تمام طاقتیں جہاں دم توڑ دیتی ہے, وہ تمام قوتیں جہاں سربت سجود ہو جاتی ہے, وہاں قرآن مقدس کی توانائی کی ابتدا ہوا کرتی ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میں اس سلسلے میں ایک بیسک بات اور بتاتا ہوں, کیونکہ موسٹلی لوگ فیوچر فیوچر فیوچر, موسٹلی بات یہ, پوائنٹلی بات یہ ہے کہ اگر آپ جا کے MBBS سے پوچھ لیں کہ آپ کے بچے نے جو نرسری میں پستک پڑھی تھی وہ کہاں ہے, hey, I don't know, maybe my parents know about it. مجھے یاد نہیں یار, I was child, میں تو چھوٹا تھا, میری ماں کو پتا ہوگا, میرے باپ کو پتا ہوگا. جا کے ماں باپ سے پوچھے آپ کا بچہ نرسری میں جو پستک پڑھا تھا کہاں ہے, وہ تو بہت زیادہ کتاب جمع ہو گئی تھی, میں تو بھنگار والے کو دے دی.
अच्छा, بنگار والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہا میں ہوٹل والے کو دے دیا. ہوٹل والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہا مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے سموسا کچوری پکوڑی مٹھائی ڈال کے بیچ دیا میں. مٹھائی کھانے والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہا مٹھائی کھانے کے بعد اس پیپر کو میں نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا. ڈسٹ بین کے ساتھ نگر نگم کی گاڑی کا کیا سلوک ہوا؟ نگر نگم نے گاڑی بھیجا, ڈسٹ بین سے ڈسٹ کو اپنی آگوش میں لیا اور شہر کی سب سے جگہ جا کے اسے پھینک دیا. یہی ہوتا ہے نا. اس پیپر کو اٹھایا اور جا کے ٹی آئی کے پاس گئے کہ یہ پیپر پڑھ کے فلاں آدمی MBBS بنا. وہ ایک پیشنٹ کو چیک کرنے کی فیس 1000 لیتا ہے. یہ پیپر نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے. کتا بلی چھچھندر اس پہ پیشاب کر کے جا رہا ہے. اس کے خلاف مانہانی کا کیس درج کرے. ٹی آئی بولے گا گیٹ آؤٹ فرام دس پیلس, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل آفر. یہ کرائم ہے ہی نہیں, یہ جرم ہے ہی نہیں, یہ اوفین میں شمار ہی نہیں ہوتا. آپ واپس آ جائیں گے. یہ کس کا حال ہے؟ MBBS کا نا, ٹوئنکل والوں کا نا, CBSE والوں کا نا, جس کا فیوچر آپ سمجھتے ہیں پراؤڈ ہوتا ہے, جس کا فیوچر جینیس ہوتا ہے, ریچ ہوتا ہے. اب ذرا یہ مدرسہ وارثیہ شمس العلوم والوں کی طرف آ جائے. ان سے پوچھے آپ نے جو نرسری میں اما پارا پڑھا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ جواب دیں گے جب میں حفظ کیا تو اس اما پارے کی ویلیو اور بڑھ گئی, اور حافظ بن کے جب عالم کے کورس میں ایڈمیشن لیا اور اعدادیہ پڑھا تو اس کی عظمت کا اندازہ اور ہوا. اولا پڑھا تو اور عظمت بڑھ گئی. ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ ثامنہ فضیلت تخصص فی الفقہ مفتی بنا. تب پتہ چلا اس پیپر کے بارے میں علماء کا فتویٰ نہیں, مفتیوں کا فتویٰ نہیں, اس پیپر کے بارے میں ولیوں کا فتویٰ نہیں, قلندروں کا فتویٰ نہیں, ابدال کا فتویٰ نہیں, اخواص کا فتویٰ نہیں, اوتاد کا فتویٰ نہیں, رجال الغیب کا فتویٰ نہیں, صحابہ کا فتویٰ نہیں, نبیوں کا فتویٰ نہیں, رب کا فتویٰ ہے. لا یمسہ الا المطہرون. بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی مت. میں نے پوچھا اے پیپر تو نجاست غلیظہ میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تیرا پڑھنے والا تو لاکھوں روپے کما رہا, آئی فون, فارچونر, BMW, مگر تو سر کا تاج بنا. وہ نجاست غلیظہ میں اس نے جواب دیا میری چھاتی پہ جونی جونی یس پاپا لکھا تھا, میں نجاست غلیظہ میں ہوں. اس پیپر نے کہا میرے سینے میں وجہ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی لکا. رب نے میرے وقار کو بڑھا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, تعلیمات مصطفیٰ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھا دینی تعلیم کے حوالے سے غلط فہمی ہمارے گونڈا میں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگوں نے قرآن شریف پڑھا ہے تو ہو سکتا آدھے لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے اور کہیں گے الحمدللہ میں قرآن شریف پڑھا ہوں, مجھے پاس دینی تعلیم ہے. غلط. قرآن شریف پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں. Reading Holy Quran, that is not Islamic education. Understanding Holy Quran, that is true Islamic education. پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں, سمجھنے کا نام دینی تعلیم. یہ غلط فہمی اس وقت بھی زیادہ ہوتی ہے جب ہم لڑکی دیکھنے جاتے ہیں. نہیں, لڑکی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم یافتہ بھی ہونی چاہیے. ہاں ہے نا, میری بیٹی دینی تعلیم بھی ہے ان کے پاس. کیا پڑھی ہے وہ؟ قرآن شریف پڑھی ہے وہ 10 بار پڑھ لی, 15 بار پڑھ لی. بھائی صاحب 50 بار نہیں 50,000 بار بھی پڑھ لے, دینی تعلیم قرآن شریف پڑھنے کا نام نہیں ہے. وہ ساتھ میں آپ جا کے یہ دیکھ یہ پوچھے ان سے کہ اردو آتی کہ نہیں آتی, تعمیر ادب پڑھی کہ نہیں, انوار شریعت پڑھی کہ نہیں, بہار شریعت پڑھی ہے کہ نہیں ہوئی. اور ایک چیز خاص طور سے نوٹ کر لے, جینس پینٹ ٹی شرٹ والی سے تو ہرگز شادی مت کرے اپنے بیٹی, کیونکہ کبھی بھی جینس پینٹ والی کے پیٹ سے کوئی قطب گونڈا نہیں پیدا ہوتا ہے. قطب گونڈا ہمیشہ نقاب والی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اور ایک اور غلط فہمی ہمارے میں یہ ہے کہ وہ فون لگائیں گے, ذرا ویل سیٹل رشتہ دیکھیے گا. کچھ لوگ تو اتنے کم ظرف ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میری بیوی بھی ڈاکٹر ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ کمانا آپ پہ فرض ہے, بیوی پہ تھوڑی فرض ہے. جس وقت آپ نے کہا تھا سکہ رائج الوقت 50,000 دین مہر, فلاں کی بیٹی, گواہ فلاں, قاضی فلاں, وکیل فلاں, آپ نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا.
50,000 دین مہر، سکہ رائے جلوت علاوہ نانو نفقہ کے، یہ لفظ آتا ہے۔ نانو نفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روٹی، کپڑا، کرتی، سلوار، اوڑھنی، میک اپ، مکان، چائے، پانی، کھانا، دال، چاول، روٹی۔ جنہی کا قبول ہے پہلی بار، ایک ہی قبول سے نکاح ہو جاتا ہے، 3 قبول ضروری نہیں، وہ تو تاکید کے لیے ہمارے مفتی صاحب نے بتایا، وہ تو تاکید، ایک ہی قبول کہا نکاح ہو گئے۔ جو ہی کہا قبول ہے، یہ سب آپ پہ واجب ہے، مرد پہ۔ جب مرد پہ واجب ہے تو پھر کماؤ بیوی تلاشنے کا معنی وہ بیوی جو کما کے دے، تاکہ مہنگائی بہت زیادہ، استغفر اللہ ربی، یہ مہنگائی کے ذمہ دار ہم ہیں بھائی صاحب، اور یہ فطرت اور سسٹم اور نیچر کو ہم بدل رہے ہیں۔ آپ کمائیں، آدھی طوفان پسینہ آپ بہائیں، فائٹ آپ کریں، ہل آپ چلائیں، دکان آپ چلائیں، بزنس آپ چلائیں، مارکیٹ آپ کریں، سب کچھ آپ کریں، لیڈیز گھر کی زینت بن کر کے رہے گی۔ اور جب تک لیڈیز گھر کی زینت رہتی ہے، تب اس لیڈیز کے پیٹ سے وقت کا شبیر و شبر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب لیڈیز مارکیٹ میں آتی ہے، پھر شبیر کی امید چھوڑ دے، پھر شبر کی تمنا چھوڑ دے۔ وہ مرد جو کماؤ بیوی چاہتے ہیں، میں اسے مرد نہیں مانتا۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن شریف میں آیا، مرد حاکم ہے عورتوں پر، مرد بھاری ہے عورتوں سے۔ یہ بھاری کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کما کے لیتے ہیں، اور جب بیوی کمائے گی تو سیدھا بولے گی who are you interfere in my personal choice, I can pay، مجھے تمہاری ضرورت تھوڑی ہے، میں خود اپنا گھر چلا سکتی ہوں۔ اچھا، مرد کماتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ مکان بیوی کے لیے، یہ بچوں کے لیے۔ عورت کماتی ہے تو سیدھے کہتی ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو ذرا فطرت کے نظام کو سمجھے آپ، دنیا، حصول دنیا کی طرف، پاگل کی طرف نہ بھرے جائیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ویل سیٹل، میری بیٹی کی شادی ہے، ذرا کوئی اچھا گھر دیکھیے گا، ایمانداری سے بچائے۔ گونڈا میں اچھا گھر کون سا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھیں، گونڈا میں اچھا گھر آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا میں سب سے اچھا گھر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ کیا کبھی کوئی شخص آپ میں سے اپنی بیٹی کے لیے داماد مسجد میں ڈھونڈنے گیا ہے؟ مسجد کی پہلی سب میں جا کے چیک کرے کہ کون آ کے نماز پڑھ رہا، کون نہیں پڑھ رہا۔ اچھا گھر ڈھونڈیے گا، جو ہی فون آتا ہے اچھا گھر، تو انسانوں میں نظر جاتی ہے، دماغ دوڑتا ہے، مسجد کی طرف کسی کا دماغ نہیں دوڑتا۔ جبکہ روئے زمین پہ سب سے اچھا گھر مسجد ہے، تو مسجد میں جا کے داماد ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ایک آدمی تھا ایسا، وہ روزانہ جا کے چیک کرتا تھا کون نماز پڑھتا۔ ایک آدمی مل گیا دائیں سب میں، بھائی 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 تو ہی میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیسے میں کروں گا؟ تو جانتے ہیں اس ہونے والے سسر نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے گھر میں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بڑھ کر دھرتی اور آسمان کے بیچ میں اور کوئی دولت ہو تو لا کے بتا دے۔ 5 وقت تکبیر اولا، دائیں طرف، بائیں طرف نہیں، اگر بائیں طرف ہوتا تو دائیں والا اس سے افضل ہے۔ دائیں طرف تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بڑھ کر دھرتی پہ کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اس لیے تو ہی شادی کرے گا۔ اس نے کر بھی لیا، اس نے کیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں رشتہ ڈھونڈے اپنی بیٹی کے لیے، مسجد میں نہیں ملے تو مدرسے میں جا کے ڈھونڈے، کون 1 نمبر سے فارغ ہوا، کون سبق سناتا ہے، کون کیریکٹر فل ہے، کون اصول اور ضابطے کی پاسداری کرتا ہے، کون استاذ کی قدر کرتا ہے، پڑھنے میں بھی اور اخلاق میں بھی اعلیٰ کس کا نمبر ہے۔ اچھا گھر اللہ، اچھا رشتہ اللہ کے گھر میں ملے گا، یا تو پھر رسول اللہ کے گھر میں ملے گا۔ اور مدرسہ وارثیہ شمس العلوم رسول اللہ کا گھر ہے۔ اگر مزاج یہاں سے، اصلاح یہاں سے شروع ہوگا تو گونڈا میں انقلاب آئے گا۔ ہر شخص کے دماغ میں فیوچر فیوچر فیوچر۔ میں ایک جھلک بتا دوں، میرا ٹائم پورا ہوا، وما علینا الا البلاغ۔ فیوچر یہ ہے کہ جو لوگ انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں، تو یہ جو موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ سب کس نے بنایا؟ علی پتاسا والوں نے یا اے بی سی ڈی والوں نے؟ موسٹلی انسان کہے گا اے بی سی ڈی والوں نے، ٹھیک ہے، اور بہت حد تک سچائی بھی۔ لیکن ذرا آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے اور پیچھے کا ایریا دیکھیں گے تو کچھ جھلکی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 8ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ قسطنطنیہ میں پوپ کی غلامی کرنا یہ بہترین تہذیب اور تمدن سمجھا جاتا تھا۔ 8ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ این اسی پیریڈ میں
करतबा, स्पेन, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ दुनिया का सबसे अदबी और साइंसी और टेक्नोलॉजी वाला शहर माना जाता था। यह बात है 810 ईस्वी की। एक बड़ी मिसाल दे दूं, ये जहाज किसने बनाया? जो अभी इंडिगो, कतरी एयरलाइंस, गल्फ एयरवेज, ये जो आप देख रहे हैं, किसने बनाया? ये 810 ईस्वी में सबसे पहले अब्बास बिन फरनास ने नजरिया दिया, क्या आई कैन फ्लाई, इंसान उड़ सकता है। वो ऊपर गया पहाड़, पंख बनाया भी, फ्लाइंग भी किया, लैंडिंग में आग लगी और मारा गया। नजरिया तो हमने दिया ना, नजरिया तो कुरान शरीफ वालों ने दिया ना, नजरिया तो अली बातासा वालों ने दिया ना। कुछ और मिसाल ले ले। 872 ईस्वी में ऑपरेशन की 100 डायाग्राम है, इस पर मुश्तमिल एक किताब लिखी मूसा बिरादरान ने, अहमद, मोहम्मद और हसन ने। ऑपरेशन के 100 डायाग्राम। ये 943 ईस्वी की बात है। सिनान बिन साबित इम्तिहान और डिग्री देने का ज़ाब्ता मुतय्यन किया था पहली बार। 960 ईस्वी में दुनिया का सबसे पहला डैम दुनिया में हमने बनाया, उसका नाम था अमीर इज़्ज़ुद्दौला। इसने तामीर करवाया मुल्क के फारस में। 30 फीट ऊंचाई, 250 फीट चौड़ाई, 1000 मन आटा रोजाना तैयार होता था उस डैम में। ये हम हमारे मौजूद है, हम मौजूद है। 964 की बात है। अब्दुल रहमान सूफी ने रब्बुल आलमीन पे गौर किया। रब्बुल आलमीन का मतलब होता है तमाम आलमों का रब। तो आलम तो एक ही देख रहे हैं ना हम, गोंडा दुनिया, लेकिन तमाम आलम आया अल आलमीन, तो गौर करने लगा और भी दुनिया है क्या? तो करते 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 तब उसने पहली बार बताया कि जमीन की तरह और भी दूसरी जमीन है, दूसरे प्लेनेट है। ये साइंटिस्ट ने तो बाद में कहा मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब बात की इजाजत था। ये मैं बात कर रहा हूँ 964 ईस्वी में अब्दुल रहमान सूफी ने एक दूसरी दुनिया बगैर मशीन के, बगैर दूरबीन के इजाद की थी। एक और मिसाल ले ले आप, ये 1020 ईस्वी की बात है। अबू रेहान अल बैरूनी कुरान शरीफ पढ़ रहा था। उस कुरान शरीफ में क्या आयत पे गौर कीजिएगा, ये आयत आप लोगों ने भी सुनी होगी। मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन, बिल्कीस के तख्त को कौन उठा करके लाएगा इससे पहले कि वो आए? एक जिन्नात खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में तू लाएगा? कहा आप अपनी जगह से खड़े हो, इससे पहले ला के रख दूंगा। कहा इससे भी पहले चाहिए। अब कौन खड़ा हुआ पता है आपको? वो जिन्नात था। अब कौन खड़ा हुआ? यहाँ पर बहुत सारे लोग साइकोलॉजी बीमार है। देखिए ना बाबा, ये जब से मैं कमा रहा हूँ घर में बरकत ही नहीं हो रही है। चेक किया मैंने, माँ का नाम क्या बताया? देखा मैंने, किया हुआ पड़ोसन ने कर दिया, तुम गया काम। वो 1-2 लाख झटके में देख देगा उसको। मेरे भाई, अगर पड़ोसन में इतनी हिम्मत होती तो दुनिया के अंदर कितने अबू जहल घूम रहे हैं, सबको खत्म नहीं कर देते? उस वो पड़ोसन में इतना दम होता तो वो अपने शौहर और खुद अपनी कमाई कमाने के लिए दरबदर की ठोकरें खाते, और खुद उस बाबा के अंदर इतना नॉलेज होता कि किसने किया ये समझ में आ जाता, तो वो बैंक से निकाल नहीं लेता 2-3 करोड़। वो 100 रुपया आपसे मांगता कि 100 रुपया ला चेक करने की फीस, या घर बांधने का कील ठोकने का 10,000 लूंगा या 20,000 लूंगा। ये वही कील है जो 100-200 में बरेली शरीफ में मिलता है। गया 20,000 रुपये। ये क्यों? साइकोलॉजी बीमार। हम ये सोचते हाँ यार, जब तो ये साल भर से मैं कमा रहा हूँ, बरकत क्यों नहीं? अब बात समझ में आई, वो तो पड़ोसी ने ऐसा किया हुआ है। भाई साहब, कुछ चीजें कॉमन है, मैं आपको बता दूं। ये बाबा लोग चलते कैसे हैं, कॉमन कैसे हैं? एक बाबा का हाल, ये इसी से सबको समझ जाइएगा। फतावा रज़विया में लिखा है, ये भूत चुड़ैल जो होते हैं ना, ये अक्सर झूठे होते हैं, सब चीटर होते हैं। और बाबा भी उसी तादाद में, भूत चुड़ैल की तादाद में बाबा भी झूठे होते हैं, उसी तादाद के साथ। करते क्या है बाबा लोग, वो बता रहा हूँ। एक बाबा बैठा हुआ है सेंटर में, बहुत बड़ी जमीन है, बाउंड्री वाल है, 4 गेट बनाया, बाउंड्री वाल 4 गेट, बीच में बैठा हुआ है। और जिस रूम में बैठा है 10 बाई 10 में एक ही दरवाजा है। बाउंड्री वाल के कितने दरवाजे हैं? सॉरी, बाउंड्री वाल का एक दरवाजा है। जिस रूम में बैठा है उसके 4 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे पे नंबर लगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बीच में बैठा हुआ है वॉचमैन, मेन गेट पे, बाउंड्री वाल के गेट पे बैठा हुआ। क्या हुआ आपको? वो मेरी भैंस गायब हो गई है, दरवाजा नंबर 3 से जाना। वो एंट्री किया 3 से। बाबा ने जो भी देखा, अच्छा
भैंस गायब हो गई तुम्हारी। अब उसने सोचा इनको कैसे पता चला, ये तो अल्लाह के वली हो गए, ओ हो, लाख 2 लाख देने को यूं ही तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं दुआ करूंगा 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी भैंस मिल जाएगी। गौर कीजिएगा, 3 दिन के अंदर। ये फितरत का निजाम है। अगर आपकी चीज गायब हुई है तो 2 हाल से खाली नहीं, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इज्तिमाए जिद्दैन मुहाल है और इर्तिफाए जिद्दैन भी मुहाल है, ये हमारे उलमा जानते हैं। यही टेक्नोलॉजी से और यही साइकोलॉजी से बाबागिरी चल रही है और बेवकूफ बना रहे हैं। भाई या तो वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसने कह दिया 3 दिन के अंदर वो चीज मिल जाएगी, 2 हाल से खाली नहीं। या तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर नहीं मिली तो मामला साइलेंट ही में रहेगा, और जहां वो भैंस मिल गई वो आदमी खुद ही मिरेकल और करामत बना के पेश करेगा। बाबा ने भविष्यवाणी की थी मेरी भैंस गायब हो गई, क्या हुआ तुम्हें? बोले मेरी गाय गायब हो गई, फला जगह चले जाओ, मैं जिंदा करामत चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा है। हो गया का? अब वो आदमी गवाही दे रहा, तो इस तरीके से बाबागिरी दुनिया की चल रही है। मेरे पास एक आदमी आया, बोले हजरत वो मेरे शौहर ने दूसरी शादी की है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भूल जाए और मेरी तरफ पूरी तवज्जो। मैंने कहा यही तरीका वो वाली बीवी दूसरे मौलाना के पास जाके कह रही होगी कि ऐसा ताबीज दे दे कि उसको भूल जाए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो। इसलिए अगर मुझसे आप मसला पूछे तो कुरान शरीफ में आया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। उसने गलत क्या किया? गर्लफ्रेंड रखना हराम है, शादी करना जायज है, ये ध्यान में रखिएगा। इस वक्त इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में गर्लफ्रेंड रखना फैशन हो गया है, दूसरा निकाह करना गलत हो गया है। इस्लाम बोलता है रखेल रखना हराम है, इज्जत की जिंदगी दो बीबी बना के, और ये नबी की मुर्दा सुन्नत भी जिंदा हुआ करती है। और जितनी बेवा है गोंडा में वो सबका खात्मा हो जाएगा, जितनी मुतल्लका है गोंडा में वो सबका खात्मा हो जाएगा। ईमानदारी से आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपका बेटा 20-25 साल का नौजवान है, क्या एक 40 साल की बेवा से आप शादी करेंगे अपने बेटे की? फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो बेवा जाएगी कहाँ? हमारा शादी करने को तैयार नहीं। जो शादीशुदा है उसकी पहली वाली बीबी उसको आने नहीं दे रही है, वो लामोहल्ला तबाही पर फैलेगी। कोठा का लाइसेंस मिलेगा या बगैर लाइसेंस के कोठे पे हो जाएगी। जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार आप हैं। होना तो ये चाहिए, अगर आपके पास आए तो आपका बेटा 25 साल का हो तो आप मोस्ट वेलकम कहे और कहे यकीनन मुझे कबूल ही नहीं फख्र है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब बेवा से कोई शादी नहीं कर रहा था तो 25 साल का नौजवान लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा मक्का की धरती पर पैदा होकर अब्दुल्ला की पीर से आमिना के बतन से 40 साल बेवा खदीजा से शादी करके लोगों को मिजाज दिया कि बेवा काबिल नफरत नहीं बल्कि वक्त तो मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन बनने की हैसियत रखती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाह अमलन होता है, तमन्नाओं से नहीं। हम जिम्मेदारी हम शुरू करें, हम अपने से कोशिश करें, इंशाअल्लाह लज़ीम इनक़िलाब आएगा। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, साइंस की दुनिया में जिन्नात की बात चल रही थी। इंसान की ज्यादा स्पीड है टेक्नोलॉजी की वजह से या जिन्नात की? जिन्नात की ज्यादा स्पीड है। लेकिन आपको एक अच्छी बात बता दूं, जिन्नात से ज्यादा इंसान की स्पीड है, जिन्नात से ज्यादा। वो जिन्नात बोला ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी देर में लाएगा? कहा अन तक़ूम क़ब्ल अन तक़ूम मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े हो इससे पहले। कहा इससे पहले भी चाहिए। एक आदमी खड़ा हुआ, कौन? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, वो आलिम साहब, आमिल साहब नहीं है, बाबा ने, आलिम साहब। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, आप कितनी देर में लाएंगे? कहा क़ब्ल अन यस्तद इलैका तरफ़ुक, पलक झपकने से पहले लाके रख देना। वहीं से हाथ बढ़ाया, बिल्किस के तख्त को उठा के कदम सुलेमान में डाल दिया। इस आयत पे गौर करना शुरू किया कौन? अल बैरूनी साइंटिस्ट, अबू रेहान अल बैरूनी, कि यार ये पलक झपकने से पहले आया कैसे? पलक झपकने से पहले आया कैसे? गौर करते 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 उसने एक नजरिया दिया और ये कहा कि किसी भी मटेरियल को एनर्जी वे में कन्वर्ट कर दे तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। किसी भी मटेरियल को एनर्जी वे में कन्वर्ट कर दे उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और इसी नजरिया और थ्योरी के तहत मार्कोनी रोमी ने 1874 में आवाज को रोशनी में कन्वर्ट करके रेडियो का इजाद किया था और रेडियो दुनिया के अंदर वजूद में आ गया था। इससे यह साबित हुआ कि कुरान मुकद्दस के अंदर साइंस की तमाम तर इशारियां मौजूद है।
قرآن شریف میں جو جتنا غور و فکر کرتا ہے اتنے ہی زیادہ وہ بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے توحید و رسالت کے شہدائیوں. اس لیے فیوچر کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرے. انگلش بھی پڑھے, اردو لازم ہے, عربی لازم ہے. اپنے بچوں کو ضرور عربی اردو دونوں تعلیم دے تاکہ آپ کے یہاں اصلاح ہو, دین کی سمجھ آئے. ورنہ کب آپ کا بچہ مرتد ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے بھی ایمان پہ ڈاکے بہت طریقے سے اور بہت اسپیڈ سے ڈل رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی, موبائل کے ذریعے بھی. اور ہاں, موبائل سے ہر کس دین مت سیکھیے گا, کیونکہ موبائل پہ آپ بھی آ سکتے ہیں. اور آپ لکھیں گے موبائل میں, اپنے یوٹیوب پر جائیں, اپنا ویب سائٹ کھولیں, اپنے سائٹ پہ لکھیں وضو میں 5 فرائض. اب کوئی آدمی کھولے گا وضو میں کتنے فرائض ہے تو وہی 5 آئے گا, وضو میں 5 فرائض. اس لیے موبائل سے جو دین سیکھتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. موبائل میں کوئی بھی مسئلہ آئے تو اپنے علماء سے رابطہ کرے, اپنے مصباحی حضرات سے رابطہ کرے, یہ وارثیہ اور مینائیہ والوں سے رابطہ کرے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط. اگر یہ مزاج رکھا آپ نے تو یقیناً کامیاب ہوں گے. اس وقت بہت اسپیڈ سے ایک گروپ ایمان کو تباہ کر رہا, اس کو ہم مولائی گروپ کہتے ہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی بڑے ہیں, ابو بکر سے بھی, عمر سے بھی, عثمان سے بھی. یہ عقیدہ شیعوں کا ہے اور شیعہ ایران سے پیسے بانٹ رہا ہے اس نظریے کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں. اس لیے اور دماغ میں یہ رکھیے گا کہ سب سے بڑے حضرت علی نہیں, سب سے بڑے حضرت ابو بکر ہے, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ نظام, یہ مزاج, یہ اوریجنل اسلام ہے. اور اسی اوریجنل اسلام کا نیا نام مسلک اعلی حضرت ہے. یہ اس نام کے ذریعے اوریجنل اسلام سمجھ میں آتا. یہ کوئی نیا مسلک نہیں, یہ امتیازی نام ہے, پہچاننے کے لیے امتیازی نام ہے. اس وجہ سے مسلک اعلی حضرت کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو رافضیوں کا ہے. وہ کہتے ہیں امیر معاویہ جہنمی ہے معاذ اللہ رب العالمین, کوئی ابو بکر پہ لعن طعن کرتا ہے. مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر یہ وہ ذات گرامی ہے, نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں, حضرت علی آپ ہی بتائیے سب سے بڑے آپ ہے کہ نہیں, کیونکہ عالم بھی سب سے بڑے آپ ہے اور بہادر بھی سب سے بڑے آپ ہے. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا کہ سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے بہادر آپ ہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ اعلمنا و اشجعنا, ہم میں سب سے بڑے علامہ بھی ابو بکر ہے اور سب سے بڑے بہادر بھی ابو بکر ہے. لوگوں نے کہا کیسے, how is this possible? خیبر کے قلعے کے دروازے کو آپ نے اکھاڑ کے پھینکا تھا, پھر وہ کیسے سب سے زیادہ بہادر ہو گئے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں سنو, جنگ بدر میں ہم 313 تھے اور سامنے 950 کفار و مشرکین. ابو جہل کی کمپنی 950, صحابہ کتنے 313. ہر صحابی کے مقابل میں 3 کافر ہے, ہر صحابی کے مقابل میں. اب وہاں اعلان ہوا, میدان بدر میں ریگستان پر ایک جھوپڑ پٹی بنائی گئی تھی جس کو عربی میں عریش کہا جاتا ہے. اس عریش میں پیارے مصطفیٰ آرام فرماتے. اعلان ہوا نبی کی باڈی گارڈنگ کون کرے گا, نبی کے یہاں دروازے پہ واچ مین کون رہے گا, نبی کا خادم کون بنے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ما دنا منا احد الا ابو بکر, ہم میں کوئی آگے نہ بڑھا سوائے ابو بکر کے. یہاں میدان بدر میں نبی کے بازو میں رہنا وہ 950 کے تیر کے نشانے پر رہنے کے مترادف ہے, 950 کی تلوار کی نوک پر رہنے کے مترادف ہے, 950 کے نیزے کے مقابلے میں رہنے کے مترادف ہے. ایک صحابی کے مقابل میں 3 کافر ہے, مگر جو نبی کے پاس رہے گا اس کے مقابلے میں 950 کفار و مشرکین ہے. وہ ہر ایک مار دینا چاہ رہے تھے, ان کا پلان تھا محمد کو قتل کر دو, نہ رہے باس نہ بجے بانسری, نبی کی باڈی گارڈنگ کے لیے. ویسے تو اللہ نے معصوم بنایا ہے, واللہ یعصمک من الناس, کسی کی تلوار نبی کو مار نہیں سکتی ہے. مگر اعلان ہوا نبی کے پاس کون کھڑا رہے گا, حضرت ابو بکر تیار ہوئے. یہ اس بات کی دلیل ہے, ہم نے اگر سب سے زیادہ کوئی بہادر ہے تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ کرام, عظمت حضرت ابو بکر صدیق, نعرہ رسالت. میرے بھائی, اور ہم میں سب سے زیادہ عالم بھی وہی ہے حضرت ابو بکر صدیق, کیونکہ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی نے. اس لیے میں مولائیوں سے کہتا ہوں
اگر تم علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو، علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو۔ انہوں نے کہا ہوا اعلمنا واجونا، ہمیں سب سے بڑے عالم وہ ہے اور سب سے بڑے بہادر وہ ہے۔ اسلام اور نیو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم لوگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1817 میں پہلی بار دنیا میں سائیکل آئی تھی جرمن میں۔ لوگ دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے، 1 گھنٹے کا سفر 10 منٹوں میں طے ہو رہا ہے سائیکل سے۔ مگر 1894 میں جب موٹر سائیکل آئی اسی جرمن میں، اور لانے والا ڈیملر ریٹویز ہے۔ سائیکل کس نے بنایا تھا؟ اس کا نام تھا کرلیون ڈرائس۔ جرمن میں پہلی بار سائیکل بنی تھی۔ سائیکل والوں کو کس نے بیٹ کیا؟ ڈیملر ریٹویز۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1894۔ سائیکل والے کو بھول گئے موٹر سائیکل۔ لیکن بات ہے 1898 کی، جب اٹلی میں انجو ماریا فراری آئی، 340 کی سپیڈ برابر کی۔ لوگ اب موٹر سائیکل کی سپیڈ بھول گئے، 340۔ لیکن 1957 میں سوویت یونین کے ذریعے فرسٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ لانچ کیا گیا تھا، 28,000 کلومیٹر برابر کی رفتار۔ اب رفتار کے معاملے میں اوورٹیک کیا سائیکل کو موٹر سائیکل نے، موٹر سائیکل کو کار نے، کار کو سٹل اسپیس نے۔ اب بھی کوئی نیا آئے گا، جیسے ٹیسلا، ناسا کو ٹیسلا نے بیٹ کیا نا، کوئی نیا آئے گا تو اس کو بھی بیٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جس کے پاس دماغ زیادہ ہوگا وہ نئی چیز لائے گا۔ سوال یہ ہے کہ نبی 1400 سال پہلے آئے، اسلام لے کر کے آئے، اب نبی سے زیادہ کوئی جینیس آ جائے گا تو اسلام کو اوورٹیک کرے گا نا؟ بالکل کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر نبی سے زیادہ جینیس آئے گا تب نا۔ علامہ دہلان زینی سیرت النبویہ میں رقم تراز ہے، ان اللہ تعالی لم يعد جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء، جتنے علماء، جتنے صحابہ، نیوٹن، آئنسٹائن، کیپلر، زرقالی، ارسطو، فیثاغورس، سقراط، بقراط، اسٹیفن کرلیون، ڈیملر، ریٹویز، اے پی جے عبد الکلام، دکاترہ، پروفیسر، وائس چانسلر، یہ جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کی عقل ریگستان کے ایک ذرہ ریت کی طرح ہے، سراپا ریگستان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو عقل عطا فرما دی ہے۔ نبی سے زیادہ جینیس آ نہیں سکتا، اس لیے اسلام کو اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خلاق دو عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔